7واں کشف حجاب روزے کے بیان میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ 7واں کشف حجاب روزے کے بیان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، البقرہ 183۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا یا میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ بخاری۔ اس لیے کہ روزہ باطنی عبادت ہے جس کا ظاہر سے کوئی تعلق نہیں، اور کسی دوسرے کو یہ معلوم ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ روزہ دار ہے، اس بنا پر اس کی جزا بھی بے حد و حساب ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ دخول جنت تو رحمت کے طفیل میں ہوگا، اور وہاں درجات عبادت کے صدقہ میں اور ہمیشہ رہنا روزے دار کے لیے ہوگا، کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ آدھی طریقت ہے۔ بکثرت مشائخ کو دیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، اور بعض مشائخ کو دیکھا ہے کہ وہ صرف ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھتے تھے۔ ان کا یہ عمل اس لیے تھا کہ رمضان کے روزے سے ثواب حاصل ہو اور ماہ سوا دنوں میں روزہ نہ رکھ کر ریاکاری سے محفوظ رہیں۔ میں نے ایسے مشائخ کو بھی دیکھا ہے کہ جن کو روزہ دار ہوتے ہوئے بھی کوئی نہ جانتا تھا کہ وہ روزے سے ہیں۔ اگر کوئی کھانا سامنے لے آتا تو کھا بھی لیتے اور نفل روزہ افطار کر لیتے تاکہ روزہ دار ہونا معلوم نہ ہو۔ یہ طریقت سنت کے زیادہ موافق ہے، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک دن ان کے یہاں تشریف لائے تو دونوں نے عرض کیا، انا خبزنک حیث قال علیہ السلام اما انی کنتم ارید الصوم ولكن قربنیہ سا صوم یوم مقانہ۔ بخاری۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے گوشت پکایا ہے۔ حضور نے فرمایا، میں نے تو آج روزے کا ارادہ کیا تھا، لیکن لاؤ میں اس کے بدلے کا روزہ رکھ لوں گا۔ میں نے احادیث میں دیکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایاز بیض یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخوں میں اور محرم کے 10 دنوں میں روزے رکھا کرتے، اور ماہ رمضان اور شعبان میں بھی روزے رکھتے تھے۔ حدیث میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ آپ داؤدی روزے رکھا کرتے اور اسے خیر الصیام فرمایا کرتے تھے۔ داؤدی روزہ یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھے اور دوسرے دن افطار کرے۔ ایک مرتبہ شیخ احمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں گیا تو ایک طباق حلوے کا ان کے پاس رکھا ہوا تھا اور وہ اس سے تناول کر رہے تھے۔ مجھے اشارہ کر کے فرمایا، کھاؤ۔ میں نے بچپن میں عادت کے مطابق کہہ دیا کہ میں روزے سے ہوں۔ فرمایا، کیوں روزے رکھتے ہو؟ میں نے کہا، فلاں بزرگ کی موافقت میں روزے رکھتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ کسی مخلوق کی کوئی مخلوق مطابقت کرے۔ میں نے ارادہ کیا کہ روزہ افطار کر لوں۔ انہوں نے فرمایا، جب تم نے فلاں بزرگ کی مطابقت ترک کرنے کا ارادہ کیا ہے تو اب میری بھی موافقت نہ کرو، کیونکہ میں بھی ایک مخلوق ہوں۔ روزے کی حقیقت۔ روزے کی حقیقت رکنا ہے اور پوری طریقت اس میں پنہاں ہے۔ روزے میں ادنا درجہ بھوکے رہنا ہے، کیونکہ الجوع طعام اللہ فی الارض، بھوکا رہنا زمین پر خدا کا طعام ہے۔ بھوکے رہنے کو شریعت اور عقل دونوں پسند کرتے ہیں۔ ہر مسلمان عاقل، بالغ، تندرست و مقیم پر ایک ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں، جو رمضان کا چاند دیکھنے سے شوال کا چاند دیکھنے تک ہیں۔ ہر روزے کے لیے نیت درست اور ادائیگی میں صدق و اخلاص ہونا چاہیے۔ روکے رہنے کے شرائط بہت ہیں، مثلاً معدے کو کھانے پینے سے روکے رکھنا، اور آنکھ کو شہوانی نظر، کان کو غیبت سننے، زبان کو بیہودہ اور فتنہ انگیز باتیں کرنے، اور جسم کو دنیاوی اور مخالفت حکم الہی سے روکے رکھنا روزہ ہے۔ جب بندہ ان تمام شرائط کی پیروی کرے گا تب وہ حقیقتاً روزے دار ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب روزے رکھے تو اپنے کان، آنکھ، زبان، ہاتھ اور جسم کے ہر عضو کا روزہ رکھے۔ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کا روزہ کچھ فائدہ مند نہیں ہوتا،
بجز اس کے کہ وہ بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں۔ حضور سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے حواس کو قابو میں رکھو، یہ مکمل مجاہدہ ہے، اس لیے کہ تمام علوم کا حصول انہی 5 دروازوں سے ہوتا ہے، دیکھنے سے، سونگھنے سے، چکھنے سے، سننے سے اور چھونے سے۔ یہ 5 حواس علم و عقل کے سپہ سالار ہیں۔ اول 4 کے لیے تو ایک مخصوص جگہ ہے، لیکن 5واں تمام بدن کے حصہ میں پھیلا ہوا ہے۔ آنکھ جو دیکھنے کی جگہ ہے وہ رنگ و بشرے کو دیکھتی ہے، اور کان جو سننے کی جگہ ہے وہ خبر و آوازوں کو سنتا ہے، اور زبان ذائقہ اور چکھنے کا مقام ہے، وہ مزہ اور بے مزہ کو پہچانتی ہے۔ ناک سونگھنے کا مقام ہے، جو خوشبو و بدبو کا ادراک کرتی ہے، اور لمسن یعنی چھونے کے لیے کوئی مقام خاص نہیں ہے، بلکہ تمام جسم میں اس کا ادراک پھیلا ہوا ہے۔ انسان کے تمام اعضاء میں نرمی و گرمی، سختی و سردی کا احساس ہوتا ہے۔ کوئی علم ایسا نہیں ہے جسے انسان معلوم کرنا چاہے مگر وہ انہی 5 دروازوں سے ہی حاصل کرتا ہے، بجز بدیہی باتوں اور حق تعالیٰ کے الہام کے، کیونکہ نہ ان میں آفت جائز ہے اور نہ ان کے لیے 5 حواسوں کی ضرورت ہے۔ ان 5 حواس کے لیے صفائی اور قدورت دونوں صفتیں ہیں۔ جس طرح علم و عقل اور روح کے لیے قدرت اور دخل ہے، اسی طرح نفس و ہوا کے لیے بھی ہے، کیونکہ یہ طاعت و معصیت اور سعادت و شقاوت کے درمیان سبب اعلی مشترک ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ کی ولایت و اختیار سمع و بشر میں یہ ہے کہ وہ سچی بات سنے اور دیکھے، اسی طرح نفس و ہوا کی ولایت و اختیار یہ ہے کہ وہ جھوٹی بات سنے اور شہوانی نظر سے دیکھنے کے خواستگار رہے، اور ذائقہ و شامہ میں ولایت حق یہ ہے کہ وہ حکم الہی کی موافقت اور سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت میں کار فرما ہو۔ اسی طرح نفس فرمان حق کی مخالفت اور شریعت سے منافرت کا طلبگار ہے، اس لیے روزہ دار کو لازم ہے کہ وہ اپنے حواسوں کو قابو میں رکھے تاکہ مخالفت کے مقابلہ میں موافقت کا ظہور ہو اور وہ صحیح معنوں میں روزہ دار ہو، ورنہ کھانے پینے کا روزہ تو بچے بھی رکھ لیتے ہیں اور بوڑھی عورتیں بھی رکھتی ہیں، حالانکہ روزہ کا حقیقی مقصد نفسانی خواہش اور دنیاوی کھیل کود سے بچنا ہے، چونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ الانبیاء آیت 8۔ کیا ہم نے پیغمبروں کے جسموں کو ایسا نہیں بنایا کہ وہ کھانا نہ کھائیں؟ افا حسبتم انما خلقناکم عباسا النور 115۔ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہر طبیعت کو کھانے کا حاجت مند بنایا اور ہر مخلوق کے لیے اس کی خاطر ہیلا بہانہ پیدا فرمایا، لہٰذا رکنا تو کھیل کود اور حرام چیزوں سے چاہیے، نہ کہ حلال چیزوں کے کھانے سے۔ مجھے حیرت تو اس شخص پر ہوتی ہے جو کہتا ہے کہ میں نفلی روزہ رکھتا ہوں، حالانکہ وہ فرائض کی ادائیگی سے غافل ہے۔ چونکہ معصیت نہ کرنا فرض ہے اور نفلی روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ متصل اور ملحق ہے، فنعوذ باللہ من قسوۃ القلب، لہٰذا جو شخص معصیت سے بچتا ہے وہ ہر حال میں روزے دار ہے۔ ارباب علم بیان کرتے ہیں کہ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ جس روز پیدا ہوئے تو وہ روزے سے تھے، اور جس دن دنیا سے رحلت فرمائی اس دن بھی روزے دار تھے۔ کسی نے پوچھا یہ کس طرح؟ بیان کیا کہ ان کی پیدائش کا وقت صبح صادق تھا اور شام تک انہوں نے دودھ نہ پیا، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ روزے کی حالت میں تھے۔ یہ بات حضرت ابو طلحہ مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی۔ صوم وصال کا مسئلہ۔ صوم وصال یعنی مسلسل اور پے در پے روزے رکھنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ممانعت مروی ہے، کیونکہ آپ نے جب صوم وصال رکھا تو صحابہ کرام نے بھی آپ کی موافقت میں روزے رکھنے شروع کر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم صوم وصال نہ رکھو، کیونکہ میں تم میں سے کسی کی مانند نہیں ہوں، کیونکہ میں تمہارے رب کے حضور رات گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ ارباب مجاہدہ فرماتے ہیں کہ آپ کی یہ ممانعت شفقت و مہربانی کے لیے ہے، نہ کہ نہی و ممانعت یا حرام بنانے کے لیے۔
ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ صوم وصال سنت قولی کے خلاف ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وصال بذات خود ناممکن و محال ہے، اس لیے کہ دن گزر جائے تو رات میں روزہ نہیں ہوتا، اور رات کو روزے سے ملائے تو بھی وصال نہیں ہوتا۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کی بابت منقول ہے کہ وہ ہر 15 دن کے بعد ایک مرتبہ کھانا کھاتے۔ ماہ رمضان آتا تو عید الفطر تک کچھ نہ کھاتے، اس کے باوجود روزانہ رات میں 400 رکعت نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ حال انسان کی امکانی طاقت سے باہر ہے، بجز مشرب الہی کے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی کی تائید سے ممکن ہے، اور وہی تائید الہی اس کی غذا بن جاتی ہے۔ کسی کے لیے دنیاوی نعمت غذائی ہوتی ہے اور کسی کے لیے تائید الہی غذا۔ حضرت شیخ ابو نصر سراج رحمۃ اللہ علیہ، جن کو طاؤس الفقراء اور صاحب لمعہ کہا جاتا ہے، جب ماہ رمضان آیا تو بغداد پہنچے اور مسجد شارنیزیہ میں اقامت فرمائی تو ان کو علیحدہ حجرہ دے دیا گیا اور درویشوں کی امامت ان کے سپرد کر دی گئی۔ چنانچہ عید تک انہوں نے ان کی امامت فرمائی اور تراویح میں 5 قرآن ختم کیے۔ ہر رات خادم ایک روٹی ان کے حجرے میں آ کر انہیں دے جاتا۔ عید کا دن آیا اور وہ نماز پڑھ کر چلے گئے تو خادم نے حجرے میں نظر ڈالی تو 300 روٹیاں یوں ہی اپنی جگہ پر موجود تھیں۔ حضرت علی بن بکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حفظ موسیسی کو میں نے دیکھا کہ وہ ماہ رمضان میں 15 دن کے علاوہ کچھ نہ کھاتے تھے۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی بابت مروی ہے کہ وہ ماہ رمضان میں اول سے آخر تک کچھ نہ کھاتے تھے، حالانکہ شدید گرمی کا زمانہ تھا، اور روزانہ گندم کی مزدوری کو جایا کرتے تھے۔ جتنی مزدوری ملتی تھی وہ سب درویشوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، اور رات بھر عبادت کرتے تھے، نمازیں پڑھتے، یہاں تک کہ دن نکل آتا تھا وہ لوگوں کے ساتھ ان کی نظروں کے سامنے رہتے تھے۔ لوگ دیکھا کرتے تھے کہ وہ نہ کچھ کھاتے ہیں اور نہ پیتے ہیں، رات کو سوتے بھی نہیں۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ خفیف رحمۃ اللہ علیہ کی بابت منقول ہے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو انہوں نے مسلسل 40 چلے کاٹے تھے۔ جب میں نے جنگل میں ایک بوڑھے کو دیکھا جو ہمیشہ ہر سال 2 چلے کاٹتا تھا، اور جب حضرت ابو محمد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہوئے تو میں ان کے پاس موجود تھا۔ انہوں نے 80 دن تک کچھ نہیں کھایا اور کوئی نماز بغیر حاجت کے نہیں پڑھی تھی۔ متاخرین کے ایک درویش نے 80 دن رات کچھ نہ کھایا اور نہ کوئی نماز بغیر حاجت کے پڑھی۔ مرو کی بستی میں 2 بزرگ تھے، ایک کا نام مسعود اور دوسرے کا نام شیخ بو علی سیاح تھا۔ لوگ بیان کرتے ہیں کہ شیخ مسعود نے دوسرے بزرگ کے پاس کہلا بھیجا کہ یہ دعوے کب تک رہیں گے، آؤ ہم 40 دن ایک جگہ بیٹھیں اور کچھ نہ کھائیں۔ انہوں نے جواب میں کہلوایا، آؤ ہم روزانہ 3 مرتبہ کھائیں اور 40 دن تک ایک وضو سے رہیں۔ یہ مسئلہ اپنی جگہ دشوار ہے۔ جاہل لوگ اس سے تعلق رکھ کر کہتے ہیں کہ صوم و وصال جائز ہے اور اتباع اس کا سرے سے انکار کرتے ہیں۔ اب میں اس کی مکمل وضاحت کرتا ہوں تاکہ یہ شبہات رفع ہو جائیں اور اس کی حقیقت واضح ہو جائے۔ صوم و وصال کی وضاحت۔ صوم و وصال رکھنا بغیر اس کے کہ کسی فرمان الہی میں خلل واقع ہو کرامت ہے، اور کرامت کا محل خاص ہوتا ہے نہ کہ عام۔ پھر جس کا حکم عام نہ ہو وہ معاملہ ہر جگہ درست نہیں ہوتا، کیونکہ اگر کرامت کا اظہار عام ہوتا تو ایمان جبری ہوتا اور عارفوں کے لیے معرفت میں ثواب نہ ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صاحب معجزہ تھے تو آپ سے صوم وصال بطور معجزہ ظاہر ہوا، اور اہل کرامت کے لیے کرامت کے اظہار کی ممانعت ہے، اور یہ کہ کرامت میں اخفا شرط ہے جس طرح معجزے کے لیے اظہار شرط ہے۔ یہ فرق معجزہ اور کرامت کے درمیان واضح ہے، لہٰذا ہدایت یافتہ کے لیے اتنی ہی وضاحت کافی ہے۔ چلہ کشی کی اصل۔ مشائخ طریقت کی چلہ کشی کی اصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حال سے متعلق ہے، کیونکہ انہوں نے بوقت مکالمہ پہلے چلہ کشی کی، اور یہ صحیح ہے کہ مشائخ جب چاہتے ہیں کہ باطن میں رب العزت سے ہم کلام ہو تو وہ 40 روز بھوکے رہتے ہیں، اور جب 30 دن گزر جاتے ہیں تو مسواک کرتے ہیں، اس کے بعد 10 روز مزید گزارتے ہیں۔ بلا شک و شبہ اللہ تعالی
ان کے باطن کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہم السلام کے لیے جو کچھ ظاہر طور پر جائز ہوتا ہے وہ سب اولیاء پر باطنی طور پر جائز ہوتا ہے۔ لہٰذا حق تعالیٰ کے کلام کی سماعت جب تک طبیعت اپنے حال پر ہے جائز نہیں ہوتی۔ اس لیے چاروں طبائع کو 40 دن تک کھانا پینا ترک کر کے مغلوب کرتے ہیں تاکہ لطائف روح اور محبت کی صفائی کے لیے کامل ولایت حاصل ہو جائے۔ اسی موافقت میں بھوکے رہنے اور اس کی حقیقت کے بیان میں کچھ وضاحت پیش کرتا ہوں۔ وباللہ التوفیق۔ فاقہ کشی اور اس کے متعلقات کا بیان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ البقرہ 155۔ ضرور بل ضرور ہم تمہیں کچھ خوف اور بھوک اور مال و جان اور پھولوں کی کمی کے آزمائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بطن جائع احب الی اللہ تعالی من 70 عابد عاقل۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھوکے کا شکم 70 عاقل عابدوں سے زیادہ محبوب ہے۔ واضح رہنا چاہیے کہ بھوکا رہنا تمام امتوں اور ملتوں کے نزدیک قابل تعریف ہے اور بزرگی کی علامت، کیونکہ ظاہری لحاظ سے بھوکے کا دل زیادہ تیز اور اس کی طبیعت زیادہ پاکیزہ اور تندرست ہوتی ہے، خاص کر وہ شخص جو زیادہ پانی تک نہ پیے اور مجاہدے کے ذریعہ تزکیہ نفس کرے، اس لیے کہ بھوکے کا جسم متواضع اور دل خشوع والا ہوتا ہے، کیونکہ بھوک نفسانی قوت کو فنا کر دیتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم اپنے شکموں کو بھوکا، اپنے جگروں کو پیاسا اور اپنے جسموں کو غیر آراستہ رکھو تاکہ تمہارے دل اللہ تعالیٰ کو دنیا میں ظاہر طور پر دیکھ سکیں۔ اگرچہ بھوک جسم کے لیے بلا ہے مگر دل کے لیے جلا ہے، اور اپنے جسموں کو غیر آراستہ رکھنا باطن کے لیے بقا ہے۔ جب باطن لقاء سے ہمکنار ہو کر جسم میں مصفہ ہو جائے اور دل پر نور ہو تو کیسا نقصان۔ شکم سیر ہو کر کھانے میں کوئی بلا نہیں ہے، اگر اس میں بلا ہوتی تو جانور شکم سیر ہو کر نہ کھاتے۔ معلوم ہوا کہ شکم سیر ہو کر کھانا جانوروں کا کھانا ہے اور بھوکا رہنا جانوروں کا علاج، اور یہ کہ بھوک میں باطن کی تعمیر اور شکم سیری میں پیٹ کی تعمیر ہے۔ جو شخص باطن کی تعمیر میں کوشاں رہتا ہے وہ حق تعالیٰ کے لیے خاص ہوتا ہے اور علائق دنیا سے یکسو ہو جاتا ہے۔ بھلا وہ شخص اس شخص کے کیسے برابر ہو سکتا ہے جس کی زندگی بدن کی تعمیر اور جسم و خواہش کی زندگی میں گزرتی ہو؟ ایک کے لیے ساری دنیا کھانے کے لیے چاہے اور دوسرے کے لیے کھانا عبادت کے لیے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ مقتدمین کھاتے تھے تاکہ زندہ رہیں اور تم زندہ رہتے تھے تاکہ خوب کھاؤ۔ بھوکا رہنا صدیقوں کی غذا، مریدوں کا مسلک اور شیاطین کی قید ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کے تحت حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے دنیا میں تشریف لانا اور قرب الہی سے ان کا دور ہونا ایک لقمہ سے تھا۔ فاقہ کشی کی حیثیت۔ جو شخص بھوکے سے بے قرار ہو در حقیقت وہ بھوکا نہیں ہے، اس لیے کہ کھانے والے کی طلب غذا کے ساتھ ہے، لہٰذا جس کا درجہ بھوک ہے وہ غذا کے نہ پانے کی وجہ سے ہے نہ کہ غذا کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اور جو شخص کھانا موجود ہوتے ہوئے نہ کھائے اور بھوک کی تکلیف اٹھائے در حقیقت وہی بھوکا ہے، اور شیطان کی قید اور نفسانی خواہش کی بندش بھوکے رہنے ہی میں ہے۔ حضرت قطانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرید کی شرط یہ ہے کہ اس میں 3 چیزیں موجود ہوں۔ ایک یہ کہ اس کا سونا غلبہ کے بغیر نہ ہو، دوسرے یہ کہ اس کا کلام ضرورت کے بغیر نہ ہو، تیسرے یہ کہ اس کا کھانا فاقہ کے بغیر نہ ہو۔ بعض مشائخ کے نزدیک کم از کم فاقہ 2 دن اور 2 راتوں کا ہونا چاہیے، اور بعض کے نزدیک 3 شبانہ روز، اور بعض کے نزدیک 1 ہفتہ، اور بعض کے نزدیک 1 چلہ کا ہوتا ہے، اس لیے کہ محققین کے نزدیک سچی بھوک ہر 40 شبانہ روز کے بعد 1 مرتبہ ہوتی ہے۔ اسی دوران جو بے چینی و بے قراری ظاہر ہوتی ہے وہ طبیعت کی شرارت اور اس کا گھمنڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے، کیونکہ اہل معرفت کی رگیں سراسر اسرار الہی ہوتی ہیں
اور ان کے قلوب حق تعالیٰ کی نظر کرم کی طرف ہوتے ہیں۔ ان کے سینوں میں دلوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور عقل و ہوا بارگاہ الہی میں پزمردہ ہو چکی ہوتی ہیں۔ روح عقل کی مدد کرتی ہے اور نفس ہوا کی۔ جن کی طبیعتیں کثرت غذا سے پرورش پاتی ہیں، ان کا نفس قوی ہوتا ہے اور خواہش بڑھتی ہے، اور اعضاء میں اس کا غلبہ زیادہ پھیلتا ہے، اور اس پھیلاؤ سے ہر رگ میں قسم قسم کے حجابات نمودار ہوتے ہیں۔ جب غذا کا طلبگار نفس سے ہاتھ کھینچتا ہے تو نفس بہت کمزور ہو جاتا ہے اور عقل زیادہ قوی ہو جاتی ہے، اور رگوں سے نفسانی قوتیں مزمحل ہو جاتی ہیں، اور اس کے اسرار و براہین زیادہ ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ اور جب نفس اپنی حرکتوں سے بے بس ہو جاتا ہے تو اس کے وجود سے نفسانی خواہش فنا ہو جاتی ہے، باطل ادارے اظہار حق میں گم ہو جاتے ہیں، تو اس وقت مرید کی ہر مراد پوری ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو العباس قصاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری طاعت و معصیت دو شکلوں میں منقسم ہے۔ جب میں کھاتا ہوں تو معاصی کا خمیر اپنے میں پاتا ہوں، اور جب اس سے ہاتھ کھینچ لیتا ہوں تو تمام طاعتوں کی بنیاد اپنے اندر دیکھتا ہوں۔ بھوکے رہنے کا ثمر مشاہدہ ہے، جس کا قائد و رہنما مجاہدہ ہے، لہٰذا مشاہدے کے ساتھ سیری مجاہدے کے ساتھ بھوکے رہنے سے کہیں بہتر ہے، کیونکہ مشاہدہ جوان مردوں کی زرم گاہ ہے اور مجاہدہ بچوں کا کھیل۔ مشاہدہ حق کے ساتھ سیری لوگوں کے مجاہدے کے ساتھ بھوکے رہنے سے بہتر ہے۔ اس بحث میں طویل گفتگو ہے، طوالت کے خوف سے اسی پر ہی اکتفا کرتا ہوں۔ واللہ عالم بالصواب۔